आरफा मैट्रिक तक मेरी हम जमात रही। हमारी दोस्ती तो कभी ना हो सकी, लेकिन इतनी लंबी रफाकत दोस्ती से भी बढ़कर थी। वो जब मलती तो अपना दिल खोलकर मेरे सामने रख देती। शुरू में वो अच्छे सोच और चाल की हामिल थी, लेकिन जिंदगी की कुछ महरूमियों ने इसकी शख्सियत में ऐसी दरारें डाल दें कि वो दौलत ही को सब कुछ समझने लगी। मैं जानती थी कि वो मेरे कजिन बिलाल को पसंद करती है, जिसका हमारे घर अक्सर आना जाना रहता था। बिलाल की दोस्ती मेरे भाई अरसलान से थी। वो उसी से मिलने हमारे घर आया करता था। आरिफा ने जान लिया कि बिलाल तकरीबन रोज़ाना ही अरसलान से मिलने आता है, तभी वो भी मुझसे मिलने के बहाने अक्सर और बेशतर आने लगी। शुरू में यही समझी कि मेरे लिए आती है, लेकिन कुछ अरसे बाद अंदाज़ा हो गया उसकी निगाहें हमारे घर में बिलाल को तलाश करती रहती हैं। मैंने एक दिन इसे समझाया तो वो बोली कि तुम मुझे जानती हो कि जो सोच लेती हूँ उसको पाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं चुप हो रही। मैंने अपनी सहेली का दिल तोड़ना मुनासिब नहीं समझा। आरिफा ने जो कहा सच कर दिखाया। जाने कैसे इसने बिलाल के बेपरवादनल को अपनी जानिब मुतवज्जे किया और फिर अपने हासुन के सिहर में मसवर कर लिया। वो उसके साथ शादी के ख्वाब भी देखने लगा, लेकिन अफसोस आगे चलकर उसने औरत के तक़द्दुस, इसकी हुर्मत और अज़मत को रुस्वा कर दिया। वो सिर्फ अपने जज्बात की ग़ुलाम निकली। वो सिर्फ अपनी सरकश ख्वाहिशात की ताबे थी। उसने बिलाल से बेवफाई करके एक बेज़र्रा इंसान की ज़िंदगी दियों पर लगा दी, और मैंने इसकी मोहब्बत के चमन को महकाने की खातिर बहुत बड़ा ज़ख़म खा लिया और बिलाल की खुशी पूरा करने के लिए दोनों की शादी के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश मैंने ही की। जानती थी कि अगर बिलाल इसे टूट कर चाहने लगा है तो मुझे अज़ खुदान दोनों के रास्ते से हट जाना चाहिए, ख़ास इसके लिए कितना ही दर्द सहना पड़े, क्योंकि जब किसी का होने वाला मंगेतर किसी और लड़की से शादी करना चाहता हो तो अपनी मंगेतर से शादी करके कभी खुश नहीं रह सकता। दरअसल हमारे वालिदैन का यही इरादा था कि तालीम मुकम्मल होने के बाद वो मेरी मंगनी बिलाल से कर देंगे, और जब बिलाल की मुलाजमत हो जाएगी तब वो हमारी शादी के फ़र्ज से ओहदा बरा हो जाएंगे। ये तो हमारे वालिदैन की प्लानिंग थी, मगर तकदीर की प्लाटंग तो कुछ और थी। मर्दी गिर हिम्मत व हौसले का पैकर है तो औरत भी अलिफ्तों की पासदार है। मुझे अगर बिलाल से उल्फत थी तो मैं उसकी खुशी की पासदार भी तो बन सकती थी। तभी मैंने खुद को एहसासात को भला कर उसकी मोहब्बत और अपनी सहेली आरिफा का साथ दिया था, मगर उसने बिलाल के साथ बेवफाई की। उसके साथ मंगनी करके निकाह से सिर्फ 15 रोज़ पहले महज दौलत की खातिर मुक़द्दस रिश्ते की तहक़ीर करके औरत की सच्चाई और सादगी को बदनाम कर दिया। बेशक महरूमियाँ इंसान की शख्सियत में खला पैदा कर देती हैं। तब यह होता है कि आदमी को जब भी मौका मिलता है वो अपने अंदर के तिश्ना काम इंसान की प्यास बुझाने की कोशिश करता है, खा उसके लिए इसे किसी के अरमानों को ही सीढ़ी क्यों ना बनाना पड़े। आरिफा को मैं बचपन से जानती थी। वो दूसरों के दाके दर्द महसूस करने और एक हसास दिल रखने वाली लड़की थी। दूसरों की तकलीफ में साथ देने वाली ने फिर अचानक ऐसा क्यों किया? जब इसने अजीर की दौलत की झलक देखी तो अपने मुफाद की राह हमवार कर ली। मैंने इसे तब भी बहुत समझाया था कि ऐसा ना करो, इस तरह तुम किसी की जिंदगी बर्बाद कर दोगी। तब वो यही जवाब देती, मुझे कोई और अच्छा मिल गया है तो उसे भी कोई मुझसे अच्छा मिल ही जाएगा। वो खूबसूरत थी, इसे अपनी खूबसूरती पर नाज था। तभी फरेबकारी उसकी घटी में पड़ी हुई थी। गोया इसके सीने में दिल नहीं लालच से भरी कोई शय धड़कती थी। बिलाल खुशहाल घराने से था लेकिन मिल ओनर नहीं था, जबकि अजीर के बाप की कई मिलें थीं। दोनों एक पार्टी में मिले और अजीर ने आरिफा का हाथ थाम लिया और 2-4 मुलाकातों में इसको शरीक हयात बनाने की पेशकश कर दी। आरिफा ने इसका घर, शान व शौकत और दौलत देखी। इसे लगा कि इसने बिलाल को पसंद करके गलती की है और अब जल्दबाजी से शादी करने जा रही है तो और बड़ी गलती कर रही है। मैंने उससे पूछा, क्या वो वाकई जेत है कि बिलाल से शादी करके गलती कर रही है, अब जबकि निकाह की तारीख भी रख ली गई है? वो बोली, हाँ, अजीर के साथ शादी करके इसे जिंदगी की इतनी आसाइशें मिल जाएंगी जो बिलाल से जिंदगी भर नहीं मिल सकती। और वो मोहब्बत जो तुमको बिलाल से है, इसका क्या होगा? मोहब्बत तसव्वुर था और दौलत हकीकत। उसने जवाब दिया, और इंसान को तसव्वुर में नहीं
حقیقت میں جینا چاہیے۔ تو جاؤ، حقیقت کی تلخ دنیا کی نظر ہو جاؤ۔ مجھے تمہاری فکر نہیں، لیکن مجھے بلال کی فکر تو تھی۔ عارفہ کا ارادہ بدلنے سے جس کی محبت، عزت ہر شیدیوں پر لگی ہوئی تھی، اس نے دوستوں کو زبانی اپنی شادی کی دعوت بھی دے ڈالی تھی۔ ایک دن میں نے یہ بات اپنے بھائی ارسلان کو بتائی اور کہا کہ تم بلال کو آگاہ کر دو کہ عارفہ اس سے محبت نہیں کرتی، تب وہ اس کے دھوکے میں نہ آئے کیونکہ وہ دولت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بھائی نے اسے آگاہ کیا، لیکن بلال کی آنکھوں پر تو محبت کی پٹی بندھی تھی۔ وہ سادہ لو عارفہ کے عہد و پیمان اور اس کی قسموں پر یقین کر چکا تھا۔ اس نے میرے بھائی کی بات کا یقین نہ کیا۔ عارفہ الفادیر عزیر سے دوستی پکی کر چکی تھی اور اب بلال سے جان چھڑانے کے چکروں میں تھی۔ اس نے بلال سے جان چھڑانے کا یہ بہانہ ڈھونڈا کہ شادی کے لیے ایسی شرائط پیش کر دیں جن کو پورا کرنا ہمارے چچا جان کے بس کی بات نہ تھی۔ بنگلہ، کار اور اتنا زیادہ بینک بیلنس کہ جس کو عارفہ کے نام منتقل کرنا ان کے لیے محال تھا، لیکن عارفہ کی بذریعہ اس کے والد یہی ضد تھی۔ شادی تبھی ہوگی جب سسرال والے ان کی لڑکی کی ضمانت کو اتنا کچھ دیں گے۔ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ بلال کے والد نے کہا، بیٹا یہ شرائط معقول نہیں، ہمارے نزدیک تو یہ لالچ ہے، مگر بلال کی توجہ سے عارفہ کو کھو دینے سے روح نکلی جا رہی تھی۔ تاہم اس نے عارفہ سے کہا کہ وہ اپنے بھائیوں کے حصے کی جائیداد اور سرمایہ تو اسے نہیں دے سکتا، البتہ اپنے حصے میں جو الفا سے آتا ہے بے شک وہ اپنے نام لکھوا لے۔ اس پر وہ بولی، یہ شرائط تو پوری کرنا پڑیں گی۔ والدین کو اپنی لڑکی کے لیے تحفظ چاہیے ہوتا ہے۔ بلال کو جب گھر والوں نے بہت آزردہ اور ملول دیکھا تو ماں اور بھائیوں نے مل کر اپنا حصہ اس کو دے دیا تاکہ وہ عارفہ کے والدین کی شرائط پوری کر کے اس کے ساتھ شادی کر لے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اسے دے دیا۔ بلال خوش ہو گیا اور یہ خوش خبری عارفہ کو سنائی۔ وہ خوش ہونے کی بجائے بجھ کر رہ گئی۔ اس کے والدین بھی افسردہ ہو گئے، ان کا تیر خطا ہو گیا۔ آدیر آزیر مسلسل عارفہ سے شادی پر اصرار کر رہا تھا۔ آخر عارفہ نے بلال سے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا اور نکاح کی تاریخ سے محض 2 ہفتے قبل کھلے لفظوں میں اس کو بتا دیا کہ اس کے ماں باپ نے ایک بہت امیر لڑکے کو اس کے لیے پسند کر لیا ہے، اس لیے وہ اپنے والدین کی بات مانتے ہوئے اس سے ناتا توڑ رہی ہے۔ یہ بات کہنے کے لیے اس نے بلال کو ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں بلایا اور جو نہیں بات ختم کی، عزیر وہاں آ گیا۔ وہ بلال کے سامنے ہی اس کے ساتھ گاڑی بیٹھ اسے خادی حافظ کہہ کر چلی گئی۔ بلال دم بخود رہ گیا۔ وہ تو چلی گئی لیکن اس کی ہنستی بستی دنیا کو اس کی خود غرضی اور لالچ نے پھونک ڈالا، ایک ہنستے مسکراتے انسان کو زندہ درگور کر دیا۔ اب بلال کے لیے زندگی میں کوئی دلچسپی نہ رہی۔ عارفہ نے اپنی منشا سے عزیر سے شادی کر لی، لیکن میرا کزن بیچارہ عمر بھر کے لیے عورت پر اعتماد کھو بیٹھا۔ اس کے والدین نے بہت چاہا کہ وہ شادی کر لے، وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ شادی کی خوشی کو نہیں جوڑ سکا۔ اب وہ اکثر کھو آکھو یار تھا، داور خلاوہے میں اپنی تحقیر کے اسباب ڈھونڈتا رہتا کہ آخر عارفہ نے اس سے وفا کیوں نہ کی جو اس پر جان نچھاور کیا کرتی تھی۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ بالآخر گھر والوں نے اس کی منگنی زبردستی مجھ سے کرنا چاہی تو وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے مجھے فون کر کے کہا، نایاب، مجھے معاف کر دینا، میں نے اس لیے تم سے شادی سے انکار کیا ہے کیونکہ تم میری اور عارفہ کی محبت کی شدت کی گواہ ہو، اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے اس کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ ایسے میں کوئی بھی عورت کسی مرد کو کیسے دل سے قبول کر سکتی ہے یا اس پر اعتبار کر سکتی ہے؟ میں تم کو اور خود کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، اس لیے تمہاری زندگی میں داخل ہونے سے پہلے ہی جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، سمجھاتی یا خاندان کی خوشی کا واسطہ دیتی، اس نے فون بند کر دیا۔ میں اس روز پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اسے شاید کیا خبر کہ جو سمجھ دل سے پیار کرتے ہیں وہ ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ چلا گیا۔ مایوس ہو کر میرے والدین نے خاندان میں کسی اور لڑکے سے میری شادی کرنے کا سوچا، لیکن میں نے انکار کر دیا اور پڑھائی کا بہانہ کیا۔ یہ بہانہ پھر میری زندگی بن گیا۔ میں تعلیم کے حصول میں کھو گئی، فنرکس میں MSc میں ٹاپ کیا۔ مجھے یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ مل گیا
اور میں مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلی گئی۔ اتفاق کہ وہاں اسی شہر کی یونیورسٹی میں داخلہ ملا جہاں بلال کا قیام تھا، لیکن مجھے اس کا کوئی علم نہ تھا۔ اس نے جاتے ہوئے کسی کو نہ بتایا کہ کہاں جا رہا ہے، اور نہ ہی اس کا پتہ کسی کے پاس تھا۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور یہاں بھی ٹاپ پر رہی۔ تعلیم میرے ٹوٹے دل کا مرہم تھی۔ مجھے یونیورسٹی میں جاب مل گئی۔ اب میں دوسروں کو پڑھانے لگی۔ ایک روز شہر کی مارکیٹ میں ایک شاپ پر میر ابلال سے سامنا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اور مجھے سامنے پا کر وہ حیرت زدہ تھا۔ مدت بعد ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ میری تو مسرت کی انتہا نہ تھی۔ وہ خوش ہوا کہ نہیں، لیکناس کے لبوں پر ایک دلفریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے پوچھا کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ آج کا دن میرے لیے تو بہت خاص ہے۔ اس پر اس نے مزید دلکش مسکراہٹ سے جواب دیا، اور میرے لیے بھی خاص ہے۔ اچھا چلو میرے ساتھ، وہ دیکھو سامنے ہی میرا گھر ہے۔ یہ کہہ کر ایک ہاتھ سے اس نے میرا تھیلا پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔ مجھ میں انکار کا حوصلہ کہاں تھا؟ میں تو ایسے گمسم تھی جیسے کسی مفلس کو اچانک اس کا کھویا ہوا خزانہ مل جاتا ہے۔ اس طرح کچھ دن ہم ملتے رہے۔ چھٹی کے دن میں اس کے اپارٹمنٹ جاتی، اس کے بہت سے کام کرتی، کھانا بناتی، وہ منع کرتا رہ جاتا لیکن میں ایک نہ سوانتی۔ ایک روز میں نے اسے بتایا کہ میں پاکستان جا رہی ہوں کیونکہ امی ابو اور سب گھر والے میرے لیے آداس ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پردیس میں اکیلے رہنے اور جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو بتا دو کہ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ تو کیا بتاؤ ہے کہ کس کے ساتھ ہوں؟ میرے ساتھ ہو اور کس کے ساتھ؟ ان سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر میں ہنس دی۔ اس کی باتوں پر میں جان چکی تھی کہ اب اس کے سوچ کے دھارے مڑ گئے ہیں میری طرف۔ وہ واقعی ایک بھٹکی ہوئی روح کی طرح ہے اور اب مجھ میں قرار ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ بات میرے لیے زندگی کی نوید تھی۔ بہرحال قصہ مختصر وہ مقام آ گیا کہ اس نے خود مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی اور میں نے فون کر کے تمام احوال اپنی والدہ کو بتایا۔ یہ بھی کہ بلال کی شرط ہے کہ ہم شادی لندن میں کریں اور میاں بیوی کی حیثیت سے اکٹھے اب کے گھر اتریں۔ امی ابو چاچی سبھی نے کہا کہ جیسے وہ کہتا ہے مان لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کو ساتھ لے کر اجا۔ یوں ہم دونوں ازدواجی بندھن میں بندھ گئے۔ ہماری ایک شادی لندن میں ہوئی اور جب پاکستان پہنچے تو ہمارے والدین نے ارمان نکالے۔ بلال کا ولیمہ دھوم دھام سے ہوا اور ہم نے دل سے ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ مجھے میری منزل مل گئی اور بلال کو سکون چاہیے تھا۔ میں نے اس کی قدر کی تو اس نے بھی میری محبت کی قدر